عوامی نواحی اگر آپ لوگوں تک آیات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، 100 بار ہوگا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سرچ کر دیتا ہوں کہ ممبر سے اگر کوئی آدمی کسی کے ممبر سے معروف نہی منکر کر رہا ہے، اس سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہے۔ اگر آپ ممبر سے معروف کر رہے ہیں، نہی منکر کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ذمے سے امر معروف نہی منکر کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، میں بہت آپ سے وہ صحیح بات ہے، ممبر تعلیم کی جگہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے حلقے میں التحیات اور دعائے قنوت یاد کراتے تھے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، میرے ایک پہچان کے شخص جو کہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہے اور میرے پڑوس ہی میں رہتے ہیں، ان کا ابھی 2026 مارچ کی لاسٹ ویک میں نظام الدین جانا ہوا۔ بمبئی والوں کا جوڑ تھا اور وہاں فجر کے بعد مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے بیان کیا، جس کو انہوں نے پورا منوان ریکارڈ کیا اور مجھے بھیجا، اور اس بیان سے وہ خود بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بہت ہی انتھوزیازم کے ساتھ میں انہوں نے وہ بیان مجھے بھیجا اور کہا کہ مولانا آپ بھی یہ بیان سنیے، کتنا اہم بیان مولانا سعد صاحب نے کیا ہے۔ تقریباً وہ بیان 1 گھنٹہ 57 منٹ کا تھا اور وہ بیان میں نے پورا شروع سے لے کر آخر تک سنا۔ اب چونکہ ہمارے بھائی نے بہت ہی شوق سے مجھے وہ بیان بھیجا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس کو ضرور سنیں، بہت اہم بیان ہے، میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے اب قرآن میں تحریف کرنا چھوڑ دی ہو اور وہ محتاط انداز سے بیان کرتے ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا بیان شروع سے لے کر آخر تک سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان شروع سے آخر تک خرافات، بدعات اور قرآن اور حدیث میں تحریف سے بھرا ہوا ہے۔ بیان کے شروع ہوتے ہی دوسرے ہی منٹ میں مولانا سعد صاحب نے قرآن کی ایک آیت میں تحریف کر دی، دوسرے منٹ میں۔ تعمیر مسجد یہ کافر مومن کے درمیان قرآن کی آیت سے ایسا فرق بیان کر رہا ہے، اس طرح قرآن کفر و ایمان کے فرق کو بیان کر رہا ہے کہ کافر مشرک کے درمیان قرآن کو یہ فرق بیان کر رہا ہے۔ اور ماکانہ کہا ہے، ماکانہ یعنی یہ بات مشرک کے لیے جس طرح ناممکن ہے کہ مشرک کو آباد کرے گا، اس طرح کافر کے مومن کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ مشرک کو آباد کرے گا۔ چوتھے منٹ پر مطلق احکام کو مقید کیا، 5ویں منٹ پر قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا، 9ویں منٹ پر مباح کو واجب قرار دینے کی ناکام کوشش کی، 14ویں منٹ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بولا، پھر 14 منٹ 40 سیکنڈ پر قرآن میں دوسری تحریف کی، 19ویں منٹ پر قرآن میں تیسری تحریف کی اور قیاس مع الفارق کیا، 21ویں منٹ پر یحییٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا، 22ویں منٹ پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا، 23ویں منٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا، 27ویں منٹ پر بدعات کو پروموٹ کیا، بدعات اور خرافات کی ترویج کی، 29ویں منٹ پر پھر مطلق کو مقید کیا، پھر 29 منٹ 50 سیکنڈ پر سب سے خطرناک بات کی کہ ممبر سے جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کا دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ممبر سے معروف کر رہے ہیں، نہی منکر کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ذمے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، اس پر میں آگے بات کروں گا ابھی۔ 31ویں منٹ پر نان سیکویٹر لاجیکل فیلیسیز کمٹ کی، 38ویں منٹ پر پھر حدیث میں جھوٹ ملایا، 45ویں منٹ پر امام بخاری کو غلط انداز سے پیش کیا، 46ویں منٹ پر مفہوم حدیث اور منطوق حدیث دونوں کو ایک قرار دینے کی کوشش کی، 56ویں منٹ پر پھر بدعات اور دین میں اضافہ کیا، 59ویں منٹ پر تلاوت قرآن کی توہین کی، 1 گھنٹہ 2 منٹ پر قرآن میں تدبر کرنے پر طنز کیا، 1 گھنٹہ 3 منٹ پر انفاق فی سبیل اللہ پر طنز کیا اور حدیث میں غلط بیانی کی، 1 گھنٹہ 7 منٹ پر پھر قرآن میں تحریف کی، 1 گھنٹہ 11 منٹ پر پھر قرآن میں تحریف کی، 1 گھنٹہ 15 منٹ پر پھر قرآن میں تحریف کی، 1 گھنٹہ 47 منٹ پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا اور 1 گھنٹہ 53 منٹ پر جواز اور سنیت ان دونوں کے درمیان تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی، گویا کہ جواز کوئی مکروہ چیز ہے۔ آپ کے دماغ میں صرف جواز ہے اور جواز ہی آدمی کو سنت سے روکتا ہے اور جواز ہی صحابہ کے طریقوں سے ہٹ کر نئے طریقوں کی اجازت دیتا ہے۔ جواز کا کافی جواز اور سنت، جواز اور صحابہ، اس میں ہمیشہ لڑائی اور اختلاف رہے گا کہ آپ جواز کی ترجیح کو ترجیح کہتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، لیکن جواز کی ترجیح اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سنت کی تعریف ہو۔ آپ کی حماقت ہے کہ آپ جواز کی ترجیح کو برداشت نہیں کرتے سنت کے مقابلے میں، یہ آپ کی حماقت ہے۔ کل
ملا کر اگر میں خلاصہ بتاؤں تو اس ایک بیان میں 1 گھنٹہ 57 منٹ کے بیان میں 32 سے 33 خطرناک غلطیاں مولانا سعد صاحب نے اس بیان میں کی ہیں، جس میں 5 سے 6 مرتبہ قرآن کے اندر تحریف کی ہے، اس کے علاوہ حدیث میں جھوٹ ملایا، مطلق احکام کو مقید کیا، مفہوم حدیث اور منطوق حدیث کو ایک قرار دینے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ لاجیکل فیلسیز جو تھی وہ تو علیحدہ رہیں۔ اب اس بیان میں جن خرافات اور بدعات کا تذکرہ مولانا سعد صاحب نے کیا ہے وہ تو مولانا سعد صاحب اپنے ہر بیان میں اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے ایک خطرناک غلطی اور کی ہے جو کہ ایک نئی غلطی ہے، اور 29 منٹ پر مولانا سعد صاحب نے یہ کہا، عوامی نواحی اگر آپ لوگوں تک آلات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، تو بار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ممبر سے اگر کوئی آدمی کسی کے ممبر سے معروف نہیں کر رہا ہے، اس سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں۔ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو میری بات سے حیرت ہوگی، یہ اس طرح کی جو بات کرتے ہیں نا آپ کو میری بات سے حیرت ہوگی، آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں آپ کو بہت توجہ سے میری بات سننی پڑے گی، دیکھو میری بات کو ذرا دھیان سے سنو۔ یہ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں نا تب سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کے فوراً بعد یا تو وہ قرآن میں تحریف کرنے والے ہیں، یا کوئی نئی بدعت ایجاد کرنے والے ہیں، یا کسی مسئلے میں شذوذ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ مولانا سعد صاحب اب بیان کے اندر آگے جا کر ایک بلنڈر کرنے والے ہیں۔ آگے سنو، آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں اگر آپ ممبر سے معروف کر رہے ہیں، منکر کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ذمے سے امر معروف نہی منکر کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، میں بہت آپ سے وہ صحیح بات ہے، ممبر تعلیم کی جگہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے حلقے میں التحیات اور دعائے قنوت یاد کراتے تھے۔ مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ کو یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ ممبر سے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کا دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا بھر میں جتنے علماء ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے نزدیک ان کی دعوت کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ ویسے فوڈ فار تھاٹ کے لیے وہ علماء جو مولانا سعد صاحب کی اندھی عقیدت میں بہہ گئے ہیں ان کے لیے میرے کچھ سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں؟ پھر اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، ان سارے حضرات نے ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کیا ان لوگوں کا دعوت کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال نمبر 2، مولانا سعد صاحب اور دیگر وہ علماء جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ممبر پر کھڑے ہو کر تبلیغی بیانات کرتے ہیں، اسی طرح ہر جمعرات کو مرکز والے دن مغرب بعد جو بیان ہوتا ہے وہ بھی ممبر سے ہوتا ہے، کیا اس بیان سے دعوت کا فریضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر تبلیغی بیان کرنے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے گا، تو جو دیگر علماء ہیں جب وہ ممبر پر بیان کرتے ہیں تو ان کی دعوت کا فریضہ ادا کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ممبر پر تبلیغی بیان کرنے سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے تبلیغ کا فریضہ ہی ادا نہیں ہو رہا؟ اچھا، پھر مولانا سعد صاحب نے یہ جو بات کہی کہ ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا دی وہ سنیے۔ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، آپ سے وہ صحیح بات ہے، ممبر تعلیم کی جگہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے حلقے میں التحیات اور دعائے قنوت یاد کراتے تھے۔ تو اسی تعلق سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک اس کی دلیل یہ ہے کہ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، یعنی دعوت کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی مولانا سعد صاحب نے یہاں پر دعوت اور تعلیم میں کانٹرڈکشن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ دعوت اور تعلیم کے جس کانٹرڈکشن کو مولانا سعد صاحب ثابت کر رہے ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی دلیل سے آپ ثابت کر دیں کہ کس طرح دونوں میں کانٹرڈکشن ہے۔ اس کو ثابت کرے کہ all A's are not B's and all B's are not A's۔ میں ان علماء سے کہتا ہوں جو مولانا سعد صاحب کے بیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کچھ تو عقل استعمال کیجئے۔ دعویٰ مولانا سعد صاحب یہ کر رہے ہیں
کہ ممبر سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور دلیل اس پر کیا دے رہے ہیں کہ ممبر تعلیم کی جگہ ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے التحیات اور دعائے قنوت سکھاتے تھے۔ Now this is what you call a classical non sequitur statement. دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ۔ دعویٰ تو ہے کہ دنیا گول ہے اور دلیل ہے کہ چاول سفید ہے۔ یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی؟ یعنی آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں اصول فقہ میں؟ ہمیں بھی تو آپ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔